آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان اہم ترین شخصیت، ان کی جماعت اہم ترین اور ان کے بغیر ممکن نہیں تھا، لیکن ان کی کچھ شرائط تھی جس میں سے مدارس کی رجسٹریشن والا معاملہ تھا، اور مولانا صاحب نے آخر میں جب مانے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان سے یہ ایک طریقے سے کمٹمنٹ ہو گیا یا پھر پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو بھی جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور جو بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا. صدر آصف علی زرداری جو بل تھا اس سے متعلق وہ اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. اب حکومت نے آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا ہے. پچھلے دنوں فیصل واڈا کی بھی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے، پھر رانا ثناء اللہ نے بھی ان سے ملاقاتیں کی. اب وزیر اعظم کا کو خصوصی پیغام پہنچا دیا گیا ہے مولانا صاحب کا، لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کچھ اور ہی فرما رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں معلوم نہیں صدر صاحب خود دستخط نہیں کر رہے یا کوئی انہیں منع کر رہا. اچھا تو پھر یہ ہے کہ اس پر مدارس رجسٹریشن سے متعلق مولانا فضل الرحمان سے کئی ملاقاتیں کی گئی، اور محتاط رہ کر انہوں نے فرمایا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ملاقات کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، اس مدارس کے مسئلے پر معاملات ٹھیک کرنا ہوں گے. یعنی کہ ملاقاتوں سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے، بڑھ رہا ہے یہاں پہ. تو جان لیتے ہیں ذرا اس پر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے الگ صبح ہمارے لیے وقت نکالا. اور یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سوال کہ صدر صاحب نے خود دستخط نہیں کیے یا انہیں کوئی منع کر رہا ہے، صدر مملکت کون منع کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر ان کو پتا ہے تو خود ہی بتا دیتے کس نے منع کی ہے، لیکن ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں یہ طے ہوا کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، بہت سارے اور شعبے ہیں، وہ صوبائی چیپٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مدارس جو ہے نا وہ بھی وزارت تعلیم کے انڈر آتا ہے اور ان کے انڈر ان کو رجسٹریشن ہوگا، تو لہٰذا یہ صوبائی چیپٹر ہے. قومی سطح پہ اس کی بل کی میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ میں جس کمیٹیوں کا حصہ تھا وہاں بھی جب اس طرح چیزیں آتی تھی تو سب سے پہلے بیوروکریسی یہ سوال اٹھاتے تھے کہ چونکہ یہ صوبائی چیپٹر ہے تو وفاق کی سطح پہ آپ اس بل کو آپ نہیں اپروو کر سکتے ہو. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. میرے خیال میں مولانا صاحب بڑا دل والے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے نا وہ نظر انداز کرتے ہیں. جب وہ یہ کہیں کہ جی ان ملاقاتوں سے درجہ حرارت بڑا ہے، سیاسی درجہ حرارت، تو پھر تو اس کا نتیجہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پازیٹیو نکل رہا ہے. دوسرے بتائیں کہ کمٹمنٹ کیا تھی مولانا صاحب سے، کیونکہ انہوں نے اسی بنیاد پہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ دیا. نہیں، میرے خیال میں جو میرا ذاتی خیال یہ ہے ایز اے قانون کے طالب علم کہ جو بل 2/3 میجارٹی سے پاس ہونا تھا اس میں تو مولانا صاحب کی ضرورت تھی. جس میں نہیں ان کو ضرورت تو سمپل میجارٹی سے، کیونکہ حکومت نے بعد میں سمپل میجارٹی سے بھی کچھ قوانین پاس کیے، تو مولانا صاحب ان کو اعتراض تھا. تو میرے خیال میں کامران مرتضیٰ صاحب بڑے اچھے وکیل ہے، تو اس وقت ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو 2/3 میجارٹی ہے ان کو تو انہوں نے اس کے ساتھ دیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی شرط لگا سکتے تھے کہ بابا یہ بل آپ نے کسی صورت میں پاس نہیں کرنا ہے جو سمپل میجورٹی سے پاس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نا 26ویں ترمیم کے بعد بھی بہت ساری ترامیم ہوئی ہے جو سمپل میجورٹی سے. تو میرے خیال میں ان کی جو ناراضگی ہے اس بات پہ ہے، تو یہ اس وقت دیکھنا چاہیے کامران مرتضیٰ صاحب کو کہ کون سی سمپل میجورٹی والے، کون سے 2/3 میجورٹی والے. ایک چیز اور بتائیں، آپ کے بڑے گہرے دوست ہیں فیصل واڈا صاحب، وہ پہنچے مولانا صاحب سے ملاقات کرنے، پھر وہ بلاول صاحب سے بھی ان کی ملاقاتیں، تو یہ کوئی کنیکشن بن رہا ہے یہاں پہ. اور پھر کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر آ جائیں تو بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بلاول صاحب بڑے اچھے نوجوان ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے اس ڈسکشن میں، یہ کون سی ڈسکشن؟ صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میڈیا والے جب فیصل واڈا صاحب سینیٹر بنے تھے تو بڑے تنقید کر رہے تھے. فیصل واڈا صاحب کو پیپلز پارٹی نے 4 ووٹ دیے، 17 ووٹ ایم کیو ایم نے دیے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنا ہے. تو یقیناً وہ احسان فراموش آدمی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے تعریف کرے بلاول صاحب کو، اور یقیناً بلاول صاحب کے اوپر کوئی داغ بھی نہیں ہے. دوسری بات، میں نے بچپن میں یہ ہم کہانیاں پڑھتے تھے کہ بکری، شیر اور گھاس، ان تینوں کو آپ کیسے لے جائیں گے؟ نہ گھاس جو نا بکری گھاس کھا لے، نہ شیر بکری کو کھا لے. تو یہ ایک بڑا سوال تھا بچپن میں، آپ کے سامنے بھی گزرا ہوگا. تو فیصل واڈا صاحب ایک طرف پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کریں، عمران خان صاحب، دوسری طرف حکومت کو، تیسری طرف مولانا صاحب کو. تو یہ مجھے وہ یاد آتا ہے بکری، شیر اور گھاس والا کیسے کریں گے. یقیناً وہ عقلمند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈا ہوگا. ایک چیز یہ فرمائیے گا
کہ یہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے پی ٹی آئی احتجاج کے لیے پر تول رہی ہے، اور آگے ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کی اس سلسلے میں پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ سپورٹ تو ہر کسی کی چاہیے ہوتی ہے، پھر آگے اور بھی امینڈمنٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ جو مدارس کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے لیے ہے، تو اب اس پر کیا کوئی راہ نکلنے کی امید ہے؟ کوئی مزید ملاقاتیں ویسے ہوں گی یا کیا ہوگا ابھی؟ آپ اس چیز کو بھی تو سر توجہ دے دیں کہ سیاسی لوگ ہوتے تھے وہ درجہ حرارت خود بناتے ہیں، خود ہی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو کافی ٹائم سے یہ بل پینڈنگ ہے، تو آج کیوں اٹھا ہے؟ تو مجھے پورے یقین ہے کہ اس کا بھی کوئی سولوشن، چونکہ میں نے کہا یہ سب صوبائی چیپٹر ہے، تو ہو سکتا ہے صوبائی لیول پہ ان چیز کو ٹیک اپ کیا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی پارٹی ہوتی ہے، تو یقیناً وہ اپنی امپورٹنس جو ہے نا ہر وقت شو کرتے ہیں، تو یقیناً اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پھر صدر صاحب نے جو اعتراض لگایا ہے جب تک وہ دور نہیں ہوگا، یا جو آپ صوبائی مسئلہ کہہ رہے ہیں تب تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں قادر مندوخیل صاحب؟ یا اس کا فارمولا یہ بھی ہے کہ اگر جوائنٹ سیشن سے پاس ہو جائے تب تو پھر آسان ہو جائے گا، اور ایک یہ بھی قانون ہے کہ اگر اسمبلی پاس کر دے، صدر دستخط نہ کر رہے ہیں تو 8-10 دن کے بعد وہ واپس آتا ہے اسمبلی، اگر دوبارہ پاس کرتا ہے تو پھر وہ آٹومیٹکلی صدر کی یا گورنر کی دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس معاملے پہ صدر صاحب اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں یا اپنی اتھارٹی یوز کر رہے ہیں جتنی وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے اشفاق، اس وجہ سے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ مجھے اس چیز کا پورا پتہ ہے، کیونکہ جو صوبائی چیپٹر ہے اس کی بل قومی سطح پہ پاس نہیں ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے۔ لیکن جس نے بل بھیجا ہوگا کیا ان کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں؟ بہت سارے بل اس طرح ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ یہ چیز کر لیں، بہت سارے بل آپ ماضی میں گزرے، میرے سامنے گزرے، جو پتہ نہیں ہوتے، بعد میں کہتے ہیں او ہو یہ تو صوبائی چیپٹر ہے، او ہو یہ تو یہ مسئلہ ہے، تو یہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیں، آپ نے اسے صوبائی مسئلہ کہا، دوسرا آپ کو ٹائمنگ پہ بھی تھوڑا سا ایک ابھی کیوں ہوا ہے حیرانی بھی ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ، قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں اسمبلی کا اپنا ایک لیگل سیکشن بھی ہوتا ہوگا جہاں پر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہوگی کہ کون سا بل بھیجنا ہے، اور ہائیسٹ فورم پہ، یعنی کہ اس کے بعد وہ قانون بن جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے، کامران مرتضیٰ صاحب محتاط رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی ان ملاقاتوں کو کوئی پازیٹیو حل نہیں نکلا جو ان کی بات سے ہم نتیجہ خاص کر سکتے ہیں۔